دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ ہے اور دوسرے منگل کا دن آ گیا ہے اور یہ دن یوم عرفات کا دن ہے۔ 9 ذی الحج کا دن روحانی طور پر انتہائی عظیم، نورانی اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جسے دنیا یوم عرفہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ دن جب اللہ کی رحمت آسمان سے زمین پر خاص طور پر نازل ہوتی ہے اور لاکھوں حاجی جو کہ یوم عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، لیکن اس دن کی روحانیت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو عرفات میں موجود ہیں، بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو اللہ کی طرف سچے جذبات کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہ دن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جس طرح ایک دن ہم سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسی طرح عرفہ کا میدان بھی قیامت کے منظر کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ اس لیے 9 ذی الحج انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ آج آپ لوگوں نے الف لام میم کی یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات کے ساتھ پڑھنی ہے۔ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو اگر کوئی بندہ زبان حال سے یوم عرفہ کے دن عطا کرے اور کوشش کرے کہ ایک مٹھی چاول کے دانے یا پھر وہ گندم کے دانوں کو لے، ان پر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھے، اللہ رب العالمین اس کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ایک مٹھی بھر چاول کے دانوں کو لینا ہے، ان پر الف لام میم جو کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم و شان آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے لوح قرآنی یعنی حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جس کے اصل معنی اور حقیقت کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی یہ ضرور جانتا ہے کہ ان میں بڑے عظیم و شان راز برکتیں پوشیدہ ہیں۔ الف لام میم جو بندہ بھی دل سے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دل کی دنیا روشن کر دیتے ہیں۔ اس کے نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ اللہ رب العالمین ایمان میں پختگی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، الف لام میم قرآن کریم کی ان خاص اور رازدار آیتوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ آج ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لو، اس پر یہ عظیم و شان آیت الف لام میم کو پڑھ لو۔ الف لام میم کو پڑھنے سے تمہاری تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر لے کر یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے اور کوشش کریں آپ لوگ یہ خاص عمل اپنے گھر میں کریں تاکہ آپ کے گھر میں وہ تمام کی تمام روحانیت داخل ہو جائے اور گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ خاص دعا جو کہ عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ کا دن، یوم عرفہ کا دن نہایت رحمتوں، برکتوں اور قبولیت سے بھرا ہوا ہے۔ صرف یہی وجہ ہے میں اپنے تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے دولت کی یہ خاص تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو پڑھنے سے اگر آپ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگتے ہیں تو وہ بھی مل جائیں گے اور 99 ناممکن حاجتیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ وہ دن ہے جب توبہ کے دروازے اور زیادہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہو، اگر کسی کی روح تھک چکی ہو، اگر کوئی اپنے اندر سے ٹوٹ رہا ہو، تو وہ 9 ذی الحج دوسرا منگل کا دن، یوم عرفہ کے دن اس خاص عمل کو پڑھ لے۔ اللہ والوں، یہ دن امید کا پیغام ہے۔ بس ایک سچا آنسو، ایک سچی توبہ اور ایک سچی دعا، اللہ کی رحمت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اس دن کا سب سے گہرا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب کو اپنے رب کی ضرورت ہے، اور عرفہ کا دن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بندہ جب اپنی کمزوری مان لیتا ہے تبھی اللہ کی قدرت اس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ 9 ذی الحج دعاؤں کے دن ہے۔ آج دل سے جو نکالو گے وہ تمام کی تمام قبولیت کا درجہ حاصل کریں گی۔ اگر دل میں کوئی ادھوری دعا ہے، کوئی ادھوری حاجتیں ہیں، تو آج ان کو آپ لوگ پورا کروا لیں۔
یہ دن روح کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دنیا کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، پیسہ بھی ختم ہو سکتا ہے، رب العالمین کی رحمتیں کبھی نہیں بدل سکتی، اور رب العالمین کی محبت بھی کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ اپنے بندوں پر اللہ رب العالمین مہربانیاں کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج دولت کا یہ خاص وظیفہ، آج دولت کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا دن آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس عمل کو، اس ترتیب کو جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ تمام کی تمام اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیں گے۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لے لو، بے شک ٹوٹا چاول ہو، بس صاف ستھرا ہونا چاہیے، ورنہ کچھ رقم بھی اپنے قریب رکھ کر عمل پڑھ سکتے ہیں اور اس رقم کو صدقہ کر دیں تو یہ وظیفہ تب بھی ہو جائے گا، وظیفے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے یہ یوم عرفہ کا دن، یہ خاص دن، اس خاص تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی تمام تر پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ رشتوں کے لیے پریشانی تو بہترین رشتہ آپ لوگوں کے دروازوں پر دستک دے گا۔ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا دن 9 ذی الحج کا دن ہم سب کے درمیان تشریف لے آیا ہے۔ 9 ذی الحج کے دن کو یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ دوسرے منگل کا دن یوم عرفہ کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ دوسرے منگل اور یوم عرفہ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل
نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں۔ وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے تو ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں، ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ معلوم یہ یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحج ہے، بڑا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے۔ آج کھل کر مانگو، پیسہ چاہیے پیسہ مانگ لو، دولت چاہیے دولت مانگو، گھر چاہیے گھر، گاڑی چاہیے گاڑی، پسند کی شادی، یا پھر شفا چاہتے ہیں، بیمار ہیں، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر کے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، کسی نے جھوٹے میں کیس میں پھنسا لیا ہے، یا پھر آپ لوگ اولاد بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، یا بیٹی کے خواہش مند ہیں، جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کو چاہیے، بس آج ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا دن آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانے اپنے قریب رکھ لیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، تاکہ پانی پہ دم کر کے جب آپ لوگ پانی کو پئیں تو آپ کے اندر وہ روحانیت چلی جائے، اور جسم میں جتنی جادوگری جنات کے معاملات ہیں، نظر بد ہے، وہ سب کٹ جائے، جراثیم ہیں، انفیکشن ہے، سب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یہ عمل اتنا زیادہ تیربہ ہدف ہے، قرآن میں بہت شفا ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، آپ لوگوں نے 2 بہت ہی خاص جلالی اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا قہرو، دوسرا نام ہے یا جبارو۔ یا قہرو یا جبارو، یہ دونوں جلالی اسم اعظم ہیں، اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ لوگ کسی غلط کیس میں پھنس گئے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کیس سے بھی آپ کو باعزت بری کر دے گا۔ اس کے علاوہ طاقتور دشمنوں کو بھی زیر کرنے والا یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ لیکن اس کی پڑھنے کی آج جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، یقین کریں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر دونوں کو بدل دے گی، اور آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر آج آپ لوگوں نے
या कहरु या जब्बारू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कहरु या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या कहरु या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या कहरु या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहरु या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 3 बार, 3 टाइम्स, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने या कहरु या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये जलाली इसमें आजम है और जो तरतीब बताई जाए उसी तरतीब के साथ आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ 3 बार या कहरु या जब्बारू को पढ़ना है। और अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है। अब देखिए, दूसरे नंबर पे जो अमल पढ़ना है ये लोहे कुरानी है। आप लोगों ने आयत है उसको पढ़नी है, पूरी सूरत नहीं, सिर्फ आयत है। यासीन ये भी एक आयत है, अलिफ लाम मीम ये भी एक आयत है। इन 2 आयतों को मिलाकर पढ़ा जाएगा और ये लोहे कुरानी है। आपने बहुत सारे घरों के अंदर लोहे कुरानी लिखी हुई या लटकी हुई लाजमी देखी होगी, क्योंकि अल्लाह वालों ये लोहे कुरानी ये यकीन करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज है। इसके मायने रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन हर बंदा ये जरूर जानता है कि इसके अंदर बड़े अजीम व शान राज पोशीदा है। और अल्लाह वालों, आज जो तस्बीह, जो अमल, जो वजीफा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, यकीन करें बहुत ही खास है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे किस तरीके से पढ़ना है देखें। अलिफ लाम मीम ये भी रब का राज है, इसके मायने रब के अलावा कोई नहीं जानता। सिर्फ यकीन करें कुछ राज नबी पाक ने बताए वही लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर हर बंदा जानता है कि लोहे कुरानी रब का राज है और राज अपने साथ हमेशा चाबियां रखते हैं, यानी कामयाबी की चाबियां, किस्मत खोलने वाली चाबियां। और आज वही चाबियां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब ये देखें अमल जो है ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यासीन भी एक आयत है और अलिफ लाम मीम भी आयत है। किस तरीके से पढ़ना है इसको मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन अलिफ लाम मीम, देखें समझे, मद भी लगा हुआ है तो यासीन अलिफ लाम मीम इस तरीके से ही पढ़ा जाएगा। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। इसी तरीके से फिर दोबारा यासीन फिर अलिफ लाम मीम इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर तो ये 2 बार हो जाएगा। यासीन अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने यासीन और अलिफ लाम मीम को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सिर्फ 3 बार आप लोगों ने लोहे कुरानी का वजीफा पढ़ना है। ये दोनों लोहे कुरानी के ही जो है वो आयतें हैं और इनके मायने कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं कि इनमें कितने अजीम शान राज पोशीदा हैं। यानी आज आपकी नामुमकिन हाजतें भी होंगी ना, आप लोग नामुमकिन हाजतों को लेकर बैठेंगे तो वो भी कबूल मंजूर हो जाएंगी। सिर्फ 3 बार आप लोगों ने यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। जो तरतीब बताओ, जो तरीकेकार बताओ, उसके साथ ही आप लोगों ने यासीन और अलिफ लाम मीम को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोशिश करें कि पानी का गिलास अपने साथ रखें, क्योंकि अगर पानी के ऊपर ये वजीफा पढ़ेंगे ना, दम करेंगे और उस पानी को पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदे आप लोगों को नसीब होंगे, बहुत सारे फायदे। यानी फायदों को मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह वालों फायदे बेशुमार के हैं। आप पर नजर बद, जादू, जिन्नात के मामलात, जिस्म में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मैदे में इन्फेक्शन है वो भी जल जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर दिल की बीमारियां वो भी खत्म होगी। देखें ये कुरानी अल्फाज हैं, ये कुरानी वजीफे हैं, ये रब के राज हैं। और जब कोई बंदा रब के राजों को पढ़ता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी रहमतों को तमाम फरमा देता है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं और ये नबवी आमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं। और ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, ये दुआ नबी पाक के जद्दे अमजद यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलेमात हैं, जो कि कुरान में भी नकल हुए हैं फरिश्तों की। फरिश्ते जो तिलावत करते थे आपकी आजमाइश के लिए, तो बहुत बड़ा वाकया है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फजीलत बता रहा हूँ कि ये दुआ कितनी खास है, जो अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना है। वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम।
یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں، جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ دو بار ہو گیا، الحمدللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اچھے انداز میں ہی کی جانی چاہیے، اور رب العالمین کے قریب بھی دعا ہی لے کے جاتی ہے، اور دعا اللہ رب العالمین سے آپ کا رابطہ کرواتی ہے۔ تو دوستوں، دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا دن ہے، اور جو چاول وغیرہ آپ نے رکھے ہیں صدقے کے لیے، اس کو آپ لوگ تھوڑا سا ابال کے گرم کر لیں اور اپنی چھت پہ رکھ دیں، تاکہ چیل اور جو چڑیا وغیرہ وہ ان کو کھا لیں، اور اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ جتنی زیادہ محنت کر کے صدقہ کریں گے، جتنی مشقت کے ساتھ آپ لوگ صدقہ کریں گے، اللہ رب العالمین اتنی زیادہ آپ پر مہربانیاں رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک یوم عرفہ کا دن ہمارے لیے رحمت والا بنا دے، ہماری تمام تکلیفوں کو دور کر دے، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے ہم لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔